کزن کی شادی پر مجھ سے رہا نہ گیا تو زبردستی دلہن کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے شادی شدہ عورتوں سے سن رکھا تھا کہ سہاگ رات دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ کسی بھی طرح میں اپنے کزن کے ساتھ چلی جاؤں، اور پھر میری یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ مجھے دلہن کے ساتھ ہی کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ چند رسموں کے بعد سب لڑکیاں اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئیں، لیکن میرا باہر آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ یہیں کہیں چھپ جاؤں اور قریب سے منظر دیکھوں۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی دلہن بھابھی کپڑے بدلنے کے لیے واش روم گئی تو میں جلدی سے الماری کے پیچھے چھپ گئی، جہاں سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن قریب سے دیکھنے کا میرا خواب چکنا چور ہو گیا، کیونکہ دلہن بھابھی کو پہلے سے میری پڑھائی پوری ہو چکی تھی اور امی کب سے میرے لیے رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ میں سمیر سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تو میری امی نے کہا کہ وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ کیوں شراب پیتا ہے، کیا لڑکیوں کے پیچھے جاتا ہے، کیا برائی ہے اس کے اندر؟ امی نے کہا کہ بیٹا، شراب پینا اور لڑکیوں کے پیچھے جانا تو ایسی برائیاں ہیں جو انسان کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن تمہارے دماغ کو میں کیا کہوں کہ جس کو تم پسند کر آئی ہو نہ ہو، وہ ایک نہایت ہی جذباتی انسان ہے، اور جذباتی انسان بد کردار انسان سے بھی برا ہوتا ہے، دھوکے باز انسان سے بھی برا ہوتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جذبات پہ قابو نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جذبات ہی تو انسان کو انسان بناتے ہیں۔ امی نے کہا کہ انسان کو انسان بناتے ہیں اور کبھی کبھی انسان کو حیوان بھی بنا دیتے ہیں۔ میری امی کے پاس ان کی زندگی کا تجربہ تھا، اس لیے وہ مجھے سمجھا رہی تھی۔ شاید اپنی جگہ ٹھیک تھا، لیکن میں اس وقت سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ مجھے سمیر سے ہی شادی کرنی ہے۔ مجھے تقریباً سب لوگوں نے ہی اس سے شادی کرنے سے روکا، میری دوستوں نے، میرے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے، یہاں تک کہ جہاں میں کام کرتی تھی ان لوگوں نے بھی، کیونکہ میں نے جب اس کے بارے میں 2-4 باتیں بتائیں تو سب نے کہا کہ یہ ہمیں کوئی اچھا انسان نہیں لگ رہا۔ میں حیران ہوتی تھی کہ آخر کیا برا ہے۔ میرا احساس ایسا ہو رہا تھا کہ جتنا لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ اس سے شادی نہ کرو، میں اس سے شادی کرنے کے لیے بازضد ہوتی ہی چلی جا رہی تھی، اور ہماری شادی ہو گئی۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کا دن بہت زیادہ اہم ہے۔ آج ہی ہم لوگوں نے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اور ایک دوسرے سے جس طرح سے بات کریں گے، جس طرح سے پیش آئیں گے، ساری زندگی سب ویسا ہی چلتا رہے گا۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ دراصل بات یہ تھی کہ ہم لوگ ایک ہی جگہ پہ کام کرتے تھے، اس لیے ایک دوسرے سے بات وغیرہ بھی کر لیتے تھے اور روز ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے تھے، لیکن کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ باہر نہیں گئے تھے۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ماضی ہے؟ میں اس بات پر حیران ہوئی، کیونکہ سلام کے بعد اس نے پہلا سوال مجھ سے یہی کر لیا۔ بات تو میں سمجھ ہی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون سا ماضی؟ تو کہنے لگا کہ ہر انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ کیا تمہاری زندگی میں بھی کوئی تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، میری زندگی میں کوئی نہیں تھا، میں یہ پہلے ہی بتا چکی ہوں، دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آج کے دن پوچھ رہا ہوں کیونکہ ہم آج ایک دوسرے سے سچ بولیں گے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ سوال تم سے کر سکتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو نہ کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو مرد ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تم مرد ہو تو تمہارا اگر کوئی ماضی ہو تو میں اس پر کچھ نہیں بول سکتی۔ اس نے کہا کہ ہاں، تم کچھ نہیں بول سکتی ہو، بول بھی لوگی تو کیا ہو جائے گا؟ میرے ماضی کا میری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اگر تمہارا کوئی ماضی رہ چکا ہے تو اس کا ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ میں نے اپنے آپ کو بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کی کہ میں پہلے ہی دن اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے بعد میری زندگی اتنی بری ہو جائے گی۔ 2-4 دن تو گزر گئے تھے۔ اس کے بعد صبح جب میں باہر دودھ لینے کے لیے گئی تو دودھ والے نے مجھے سلام کر دیا اور اس نے کہا کہ بھابھی، آپ کو پہلے نہیں دیکھا، آپ کیا سمیر صاحب کی
میں نے کہا کہ جی میں ان کی بیوی ہوں، تو اس نے کہا کہ ارے بہت بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بھابھی، اب تو گھر والی بات ہو گئی۔ میں بہت اچھا خالص دودھ دیتا ہوں، اگر کبھی دودھ صحیح نہ ہو تو مجھے بتائیے گا۔ چلیں اچھی بات ہے۔ سمیر صاحب کے گھر میں بھی کوئی شکایت کرنے والا آ گیا۔ دودھ والا ذرا نہیں لکھ ٹائپ کالگ لگ رہا تھا، اب وہ بات کر رہا تھا تو میں ایسے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اپنا منہ بند رکھو، وہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے بھی جواب دے دیا اور تھوڑا مسکرا بھی لیا، پر اتنے میں سمیر آ گیا اور اس نے کہا کہ چلو اندر۔ اس نے دودھ والے کے سامنے ہی یہ بات کافی غصے سے کی تھی، وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری خیر نہیں ہے اور اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اندر آتے ہی میرے شوہر نے مجھے بازو سے زور سے پکڑا اور ایک طرف جھٹک کر کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک دن کی دلہن ہوں اور آپ ہیں کہ… میرے شوہر نے کہا کہ ایک دن کی دلہن تھی تو صبح صبح باہر کیوں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ دروازہ بج رہا تھا، کوئی نہیں اٹھ رہا تھا تو میں چلی گئی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تمہیں نہیں جانا چاہیے تھا اور وہاں دودھ والے سے مذاق کر رہی تھی، آئندہ میں تمہیں باہر نکلتے ہوئے نہ دیکھوں۔ سر پہ ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں کیا تم نے۔ میں نے کہا تھا صبح صبح ساری عورتیں دودھ لیتی ہیں، اس سے محلے کی اور عورتیں بھی سامنے کھڑی تھیں، میں بھی چلی گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ تو کالونی ہے، ہم بازار تو نہیں رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ تمہاری زبان تو ابھی سے بہت چل رہی ہے۔ میری زبان نہیں، اب تو میرا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اگر پہلا دن ہی تھا کہ پہلے دن ہی میرے شوہر کا میرے ساتھ یہ رویہ تھا تو بعد میں کیا ہونے والا تھا؟ ہماری شادی ہوئی تھی اور شروع کے دنوں میں تو میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن میرا شوہر ابھی سے ہی مجھ سے تنگ لگ رہا تھا۔ دراصل جب میری شادی ہو رہی تھی تو میرے ابو نے میرے شوہر کے ہاتھ پہ 8 لاکھ روپے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے سب کے سامنے کیش میں پیسہ اسے پکڑائے تھے اور اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے کوئی دہیج نہیں لینا۔ سب کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ بالکل بھی دہیج نہیں مانگ رہا۔ سب لوگوں نے میرے شوہر کی بڑی تعریف کی تھی اور میرے ابو جو پہلے اس رشتے کے ذرا خلاف تھے، سب کہتے تھے کہ میں گوری چٹی تھی، پھر میں اپنے شوہر کو کہاں سے کالی لگ رہی تھی کہ وہ مجھے اس طرح کہہ رہا تھا۔ اس نے میری ذات کی نفی کرنی شروع کر دی تھی، وہ مجھے ہر بات پہ جج کرتا تھا، کبھی میری کوئی تعریف نہیں کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو کسی لڑکی سے فون پر باتیں کرتے ہوئے سن لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کسی لڑکی سے ہی بات کر رہا ہے۔ آج میں بہت غصے میں تھی اور میں اس کی عدالت لگانا چاہتی تھی۔ میں نے باہر جا کے دودھ لیا تھا تو اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور میں نے تو اسے باقاعدہ کسی عورت سے بات کرتے ہوئے سنا تھا، تو پھر میں کیسے معاف کر سکتی تھی؟ لیکن جب میں نے اسے کہا کہ تم کسی لڑکی سے بات کر رہے تھے تو اس نے اتنے طریقے اور سلیقے سے بات کو گھمایا اور جھوٹ بولا کہ بالآخر میں ہی اس سے معافی مانگنے لگی۔ مجھے اس شخص کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی، غلطی اس کی ہوتی تھی لیکن یہ معافی مجھ سے منگواتا تھا، یہ اس طرح سے باتوں کو گھماتا تھا۔ میں رو بھی لیتی تھی، غلطی بھی اس کی ہوتی تھی، کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا تھا، لیکن آخر میں معافی بھی مجھے ہی مانگنی پڑتی تھی اور پھر مظلوم بھی خود ہی بن جاتا تھا اور مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ مظلوم ہے۔ میں نے تو اس انسان کو سیدھا سادہ انسان سمجھا تھا، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کوئی عام لڑکی تو نہیں تھی، میں پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی حرکتیں نہیں کی تھی، مجھے پتا تھا کہ زمانہ کیا ہے، معاشرہ کیا ہے۔ اب میری شادی ہو گئی ہے، میرا اپنا گھر ہے، لیکن اس شخص کے سامنے میری عقل جواب دے گئی تھی۔ کہتے ہیں کہ جیسا انسان خود ہوتا ہے وہ اپنے ہم سفر کو بھی ویسا بنا لیتا ہے۔ اگر آپ کسی نفسیاتی انسان سے شادی کر لیتے ہیں تو آپ بھی نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ایک دن مجھے میری کزن کی کال آئی جو میرے خالہ کی بیٹی تھی اور میری اس کے ساتھ بہت دوستی تھی۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی تھی کہ وہ کیسی ہے، اس کے ہاں تو اب اولاد بھی ہو گئی ہوگی۔ دراصل وہ شادی کر کے دوسرے شہر چلی گئی تھی، اس لیے فون پر ہی رابطہ ہوتا تھا، لیکن جب میں نے اس سے فون کیا تو ٹھیک سے بات نہیں ہو پائی۔ میں نے پوچھا کیسی ہو تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہوں، شکر ہے۔ میں نے کہا کہ بچے وغیرہ ہوئے تمہارے؟ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہوں، سب خیر ہے۔ میں اس سے کوئی سوال کر رہی تھی، وہ کوئی جواب دے رہی تھی۔
ठीक से बता नहीं रही थी कि मामला क्या है। इतने में सिग्नल की वजह से हमारी बात बीच में ही रह गई और फिर मुझे दोबारा फ़ोन करने का मौका नहीं मिला। जिसका नाम दिया था वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरी शौहर के मूड का कुछ पता नहीं चलता था। दिन में इसका मूड ख़राब रहता, रात में ठीक हो जाता था। कभी अचानक से कोई तोहफ़ा लेके आया और मुझे हैरान कर देता। मैं भी खुश हो जाती। कभी मुझसे इस तरह से पेश आता कि मैं कहती कि मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। और कभी कभी मुझे इतना झगड़ा करता कि मुझे अपने फ़ैसले पर ही अफ़सोस और पछतावा होने लगता था। ये शख्स मेरी नफ्सियात और मेरे जज्बात के साथ खेल रहा था। लेकिन अब मेरे पास वापसी का रास्ता नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी पसंद से इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। इसलिए जो कुछ भी हो रहा था मुझे भी बर्दाश्त करना था। मैंने भी किसी लड़की से फ़ोन पर बातें करते हुए सुन लिया था। इस दफ़ा मैं इसकी बातों में नहीं आई और हमारी लड़ाई हो गई और इसने आखिर में कहा कि हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझ पर लोग और माशरे का दबाव भी था और फिर से मुझे इससे माफ़ी मांगनी पड़ी। अब मैंने इसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं इससे ना बहस में जीत सकती थी और ना ही लड़ाई झगड़े में। बस घर को संभाल रही थी और ज़िंदगी इसी तरह गुजार रही थी। कोई कहता था कि खुश हो तो मैं बढ़ चढ़ कर बोलती थी कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अपने आप को खुद ही ताने देती और फिर अपने स्टेटस पर इनकी तस्वीर में लगा कर कहती गई, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट दिए हैं। हालांकि मेरे शोहर ने कभी मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा था। इसी तरह मैंने इसे पूरी दुनिया के सामने अच्छा बताया हुआ था और सब मुझ पर रश्क करते रहते थे। कहते थे कि मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है और असल में हम लोगों के 2 दिन भी बिना लड़ाई के नहीं गुजरे थे। एक दिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। इसके चेहरे से ही लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। हम दोनों बेड पर बैठे आमने सामने बैठे थे। इसने अपने मोबाइल में कोई चीज़ निकाली और इसको मोबाइल पे ऑन करके इसका रुख मेरी तरफ कर दिया। इसने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो अभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि वो बोल उठा। इसने कहा कि तुम शादी से पहले इस तरह की हरकतें करती रही हो, ये है तुम्हारी हकीकत। मैंने कहा कि क्या मतलब, इस तरह की हरकतें करती रही हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लें। इसने कहा कि मैं क्या बात सुनूं, तुम इस गैर आदमी की गोद में बैठी हो, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बोलो ये गैर आदमी नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, तुम इसकी गोद में नहीं बैठी। मैंने कहा कि हाँ बैठी हूँ, पर मेरा शौहर मेरी बात नहीं सुन रहा था और बोलता चला जा रहा था। वो बहुत गुस्सा हो गया। इसने कहा कि मैंने तो तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, लेकिन तुम ये हरकतें करती रही हो। गैर बंदों की गोद में जो लड़की बैठे, क्या वो अच्छी हो सकती है। बस अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने कहा कि बर्दाश्त तो तुमने किया है या मैंने। मैं ये सुन के हैरान हो गई। हम लोगों का झगड़ा हो गया। दरअसल शादी से 2 साल पहले मैं अपनी कज़न की शादी में गई थी और वहाँ पर एक रस्म भी थी कि दूल्हे की गोद में साली को बिठाया जाता है। मेरी कज़न की कोई बहन नहीं थी और वो मेरी बहनों की तरह थी। सब लोग मुझे ही साली कह रहे थे और कह रहे थे कि साली वाली सारी रस्में तुमने करनी है। इससे पहले भी साली वाली एक रस्म थी कि मैंने दूल्हे के जूते चुराए थे, जो मैंने आसानी से चुरा लिए थे और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मुझे भी बहुत मज़ा आया था और इस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए मजाक था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे कहा गया कि ये रस्म है कि साली को गोद में बिठा दिया जाता है और जब तक वो मुँह मांगे पैसे वसूल नहीं कर लेती, वो गोद से नहीं उठती। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन आंटियों ने ज़बरदस्ती मुझे मेरे दोस्त के शोहर की गोद में बिठा दिया और मैंने बहुत पैसे मांगे, वो भी देने में शरारतें करने लगा कि रस्म भी हो और मजाक हो मेरी। मैंने इसे कहा कि जल्दी जल्दी पैसे दे दें, मेहरबानी करें, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो उसने भी पैसे दे दिए और रस्म ख़त्म हो गई थी। इस शादी की वीडियो बनी हुई थी जो मेरा शौहर मुझे दिखा रहा था, लेकिन वीडियो चंद सेकंड की थी। इसमें ऐसा लग रहा था कि बस मैं इसकी गोद में बैठी हूँ। ये नज़र नहीं आ रहा था कि आसपास शादी में है। मैंने बोलने की कोशिश की। मैं इसे बताना चाहती थी कि ये तो रस्म थी और शादियों में ऐसा होता है और मेरा इस शख्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, मेरा शौहर हद से ज़्यादा जज्बाती हो गया। इतना ज़्यादा जज्बाती हो गया कि इसने मुझे अपने घर से निकाल दिया और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। जब मुझे घर से निकाला गया तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया। मैं अपने घर वापस आ गई और फिर हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। फिर 1 हफ्ते बाद ही तलाक का नोटिस आ गया, जिस पर मेरे शौहर ने दस्तखत कर दिए थे। इसका मतलब कि वो मुझे छोड़ चुका था। मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ था। मुझे
میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی، پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی بہت تمہارے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ ابھی تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس جاہل شخص سے جان چھڑواؤ، یہ ساری زندگی تمہیں اس طرح ذلیل کرتا رہے گا، جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تم کو چھوڑ دیا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو لازمی سبسکرائب کریں۔